حمزہ شہباز پنجاب کے 21ویں وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے گورنر ہاؤس لاہور میں وزارت اعلیٰ کا حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ، مریم نواز اور لیگی رہنما اور ایم پی ایز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ حلف برداری سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا گیا۔ محمد حمزہ شہباز شریف صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ حمزہ شہباز نے تخت پنجاب سنبھال لیا۔ وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھا کر پنجاب کے 21ویں وزیر اعلیٰ بن گئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے حمزہ شہباز سے حلف لیا۔ حلف برداری سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کا حکم نامہ سنایا گیا۔ This order to fax immediately to the office of respondent number 1 today, signed by Jawad Hassan, Honorable Judge of the Lahore High Court, Lahore. وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریب حلف برداری گورنر ہاؤس کے لان میں منعقد ہوئی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز، شریف فیملی کے افراد، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ سمیت لیگی رہنماؤں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ تقریب میں پیپلز پارٹی، ترین گروپ، علیم خان گروپ، اسد کھوکر گروپ کے اراکین نے بھی شرکت کی۔ نئے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی حلف برداری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن پرنسپل سیکرٹری ٹو گورنر پنجاب کی طرف سے جاری کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف حلف اٹھانے کے بعد ایوان وزیر اعلیٰ پہنچے، جہاں انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ حمزہ شہباز 16 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے ہنگامہ خیز اجلاس میں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے۔ انہیں پنجاب اسمبلی کے 197 اراکین نے ووٹ دیے تھے۔ نامنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا کہنا ہے، ہمارے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں، چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف فراہم کریں۔ تقریب حلف برداری کے بعد میڈیا نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے حمزہ شہباز نے کہا، ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے اور چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ گزشتہ حکومت نے صحت اور تعلیم سمیت کئی چیلنجز چھوڑے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال کا بھی مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں تمام چیلنجز کو پورا کرنا ہے۔ یہ صرف نون لیگ کی حکومت نہیں ہے، اس میں اتحادی جماعتیں بھی شامل ہیں۔ یہ سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے، جس وجہ سے سب کو مل کر فیصلہ لینا ہوتا ہے۔ حمزہ شہباز شریف کی کابینہ کے حوالے سے مشاورت جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کو صوبائی وزیر بنائے جانے کا امکان ہے۔ خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر کو صحت کا وزیر بنایا جائے گا۔ رانا مشہود احمد خان، بلال یاسین کو بھی وزارت دینے کا امکان ہے۔ پیپلز پارٹی کو بھی وزارتیں دی جائیں گی۔ جہانگیر ترین گروپ کو اسپیکر پنجاب اسمبلی کا عہدہ دیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف لاہور میں جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پر پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف اور جہانگیر ترین کے درمیان اہم امور پر بات چیت کی جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف جہانگیر ترین کو صحتیاب ہونے پر مبارکباد دیں گے۔ صوبائی کابینہ میں جہانگیر ترین گروپ کی شمولیت پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اہم خبر کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف لاہور میں جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پر پہنچ چکے ہیں۔ کچھ اہم معاملات ہیں جن پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اپڈیٹ لیں گے، ہمارے نمائندے حافظ محبوب ہمارے ساتھ ہیں۔ حافظ محبوب، بتائیے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز جو ہے وہ کچھ دیر قبل جو ہے جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پہنچے ہیں۔ وہاں پر ان کی جہانگیر ترین اور ان کے جو گروپ کے اراکین ہیں ان سے ملاقات جاری ہے۔ ملاقات میں مسلم لیگ نون کی جانب سے عطا طاہر اور ملک احمد خان بھی شامل ہوئے ہیں۔ جو موجودہ صورتحال پر جو ہے تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے جو وزیر منتخب ہوئے ہیں حمزہ شہباز شریف، وہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جو ہے پہلی بار جو ہے جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پر آئے ہیں اور یہاں پر ان کی ملاقات جاری ہے۔ ملاقات میں جو اہم صوبائی امور ہیں ان پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جب یہ ملاقات ختم ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ جہانگیر ترین گروپ کے نمائندے جو ہیں وہ باہر میڈیا سے آ کے گفتگو کریں گے۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب کے عوام کو حق مل گیا، اب اگر کوئی غیر آئینی قدم اٹھائے تو اسے اٹھا کر جیل میں پھینک دیں۔ مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو۔ رہنما نون لیگ نے کہا، پی ٹی آئی کے جوکرز نے 3 مرتبہ عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا، ایسا تو بچے بھی نہیں کرتے۔ مریم نواز نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو پاکستان کا سب سے بڑا فتنہ قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا، شہباز پاکستان سپیڈ بن چکی ہے، شہباز شریف جلد تمام مسائل پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جتنے بھی لوگ ہیں یہ جوکروں کی حکومت ہے، یہ جوکر لوگ ہیں۔ جس طرح انہوں نے پاؤں کے نیچے آئین اور قانون کو کچلا،
ये और उसके बाद अब भी बच्चों की तरह बच्चे भी इस तरह नहीं करते कि अगर हमें नहीं मिला तो हम किसी को भी नहीं लेने देंगे। अगर अभी भी ये कुछ करें तो इन सबको अरेस्ट करके सलाखों के पीछे फेंकना चाहिए। ये किसी रियायत के किसी रहम के मुस्तहिक। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का नाम है, जिसको पंजाब स्पीड कहते हैं। अब वो पंजाब स्पीड पंजाब से निकल के पाकिस्तान स्पीड बन गई है। शहबाज शरीफ जैसा एडमिनिस्ट्रेटर, उन जैसा वजीर आज़म जो सलाहियतें उनमें हैं, जिस तो इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द इन जो भी चैलेंजेस हैं उन पे काबू। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है जब इलेक्शन ही नहीं हुए तो वज़ीर आला कैसे मान ले। उस्मान बुज़दार का इस्तीफा सही फॉरम पर नहीं गया, वो मंजूर नहीं हुआ। आज हर पाकिस्तानी के जहन में सवालिया निशान है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा सूबे पंजाब में आईनी बहरान आ गया, चीफ सेक्रेटरी के साथ टेंट ले आए और गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लिया। आने वाले कुछ दिन बाद खबर कुछ और होगी। गवर्नर विफाक का नुमाइंदा है, उनके साथ जो किया गया सदर खामोश नहीं रहेंगे। वही नहीं है तो जो कार्रवाई है ये सारी इलीगल है। और फिर एक जो सबसे बड़ा इशू सामने आया है, जो एक तीसरा, मैंने कहा था ना तीसरा ये है कि उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा एक्सेप्ट ही नहीं हुआ क्योंकि वो सही फोरम पे नहीं गया और इसलिए वो भी बहाल है। कैबिनेट की मीटिंग हुई है आज यहाँ। बंदे का इलेक्शन ही नहीं हुआ तो उसको वज़ीर आला किसने मानना है? 28 तारीख को ना आइन मानेगा, ना कानून मानेगा, ना तारीख मानेगी। और तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को काम से रोकने के लिए अदालत से रजू करने का फैसला। पीटीआई के वकील अजहर सदीक ने दरखास्त की तैयारी शुरू कर दी है। दरखास्त में हमजा शहबाज के हलफ की आईनी और कानूनी हैसियत को बुनियाद बनाया जाएगा। हमजा शहबाज समेत दीगर को फरीक बनाया जाएगा। अहम खबर है, तहरीक इंसाफ ने आज लाहौर में एहतजाज की कॉल दे दी है। रात 9 बजे लिबर्टी चौक पर मुजाहरा किया जाएगा। सेनेटर एजाज चौधरी कहते हैं सूबे में गैर इखलाकी और गैर आइनी हुकूमत बनाई गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हवाले से आज उन्होंने हलफ लिया है, एहतजाज की कॉल दे दी है अपने कारकुनान को। रात 9 बजे लिबर्टी चौक पर मुजाहरा किया जाएगा। सेनेटर एजाज चौधरी कहते हैं सूबे में गैर इखलाकी और गैर आइनी हुकूमत बनाई गई है, इसकी मजम्मत करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं रोएं चीखें या पीटें, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हलफ उठा लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आइन और कानून को गुंडागर्दों ने मजाक बनाकर रख दिया था। फरीकैन को सुना जा रहा है, गुंडों, बदमाशों और आइन शिकनों को नहीं। उन्होंने कहा कि आइन, पार्लियामेंट और अदालतों के खिलाफ गुंडागर्दी करने वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ जेल के दरवाजे खुलेंगे। उस्मान बुज़दार को मिलने वाली बतौर वज़ीर आला पंजाब सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल वापस ले लिया गया है। उस्मान बुज़दार पंजाब असेंबली पहुंचे तो उनके पास सिक्योरिटी थी। पंजाब असेंबली के अंदर बुज़दार काबीना का इजलास करने के बाद जब बाहर निकले तो उनसे सिक्योरिटी वापस ली जा चुकी थी। उस्मान बुज़दार बगैर वज़ीर आला सिक्योरिटी के वापस चले गए। पंजाब असेंबली से वापसी पर उस्मान बुज़दार के प्रोटोकॉल में रेस्क्यू, पुलिस, मोबाइल जैमर्स और दीगर प्रोटोकॉल की गाड़ियां मौजूद न थीं। उस्मान बुज़दार ने कहा उन्होंने खुद सिक्योरिटी वापस की है। तहरीक इंसाफ की पंजाब में आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफा आईनी एतराज़ लगाकर मुस्तरद कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि इस्तीफा आइन के आर्टिकल 130 के सब सेक्शन 8 के तकाजे पूरे नहीं करता। वज़ीर आला ने इस्तीफा गवर्नर पंजाब के बजाय वज़ीर आज़म के नाम दिया, जो कानूनी तौर पर गलत है। जिसके बाद उस्मान बुज़दार ने पंजाब असेंबली में काबीना का इजलास भी बुलाया। गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फ बर्दारी। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस देने की अपील कर दी। गवर्नर पंजाब ने ट्वीट किया कि गैर आईनी तरीके से एक जाली वज़ीर आला के हलफ का ड्रामा रचाया जा रहा है। नई सूरत हाल में गुंडों के जोर पर तकरीब का इनेकाद मुजरिमाना फेल है। इंतजामिया को मुसलसल वार्निंग दी कि अगर फौरी तौर पर गवर्नर हाउस खाली नहीं करते तो नताइज के जिम्मेदार चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब होंगे। इससे पहले गवर्नर पंजाब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से राब्ता किया था। गवर्नर पंजाब ने सदर को सूरत हाल से आगाह भी किया था और कहा था गवर्नर हाउस पर पंजाब पुलिस के जरिए गुंडों ने कब्जा कर लिया है, फौरी तौर पर सदर मुमलिकत रेंजर्स की नफरी भिजवाएं।
لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی انٹرا کورٹ اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ عدالت نے لارجر بینچ بنانے کی سفارش کر دی ہے۔ عدالت نے لارجر بینچ بنانے کی سفارش کرتے ہوئے کیس واپس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دیا۔ عدالت نے گورنر پنجاب اور صدر مملکت کے خلاف کارروائی کے سنگل بینچ کے فیصلے 9 کو معطل کر دیا۔ پی ٹی آئی کے وکیل اظہر صدیق نے کہا کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ عدالت کسی کو حلف برداری کا حکم دے۔ ہماری استدعا پر غور نہیں کیا گیا۔ عدالت نے وہ راستہ اختیار کیا جس کی آئین میں کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ شریف خاندان میں کوئی ایسا نہیں جس نے مقدمات کا سامنا نہ کیا ہو اور جیلیں نہ کاٹی ہوں۔ حمزہ شہباز وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ جیلیں کاٹی اور حمزہ شہباز نے سب سے زیادہ قربانیاں بھی دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی 29 سالہ سیاسی جدوجہد کی کہانی سنیے ان کی اپنی ہی زبانی۔ یہ سفر جناب چیئرمین 1993 میں شروع ہوا، جب پہلی مرتبہ مجھے جیل بھیجا گیا۔ میں اس وقت گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور 6 مہینے میں نے جیل کاٹی۔ میں گریجویشن کر رہا تھا، 1 سال ضائع ہوا۔ مشرف کا دور آیا، 10 سال نہ میرا بھائی تھا، نہ میرا والد تھا، نہ کوئی مشورہ دینے والا تھا۔ 10 سال میں نے یہاں پر ایک یرغمالی کے طور پر گزارا اور اسی اثناء میں میرے دادا وفات پا گئے، ان کی میت آئی۔ انہی کاندھوں پر ایک واحد فیملی ممبر تھا جس نے اپنے دادا کو لحد میں اتارا۔ کوئی دوسرا نہ بھائی تھا نہ باپ تھا کہ اس وقت میرے ساتھ میرے دادا کو لحد میں اتارتا۔ میرے والد کو کینسر کا موذی مرض لاحق ہوا۔ امریکہ میں وہ آپریشن تھیٹر میں جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے خط لکھا کہ حمزہ شہباز، میں تمہارا بڑا انتظار کرتا رہا، اگر میں زندہ نہ لوٹا تو تمہیں اپنے بہن بھائیوں کا باپ بننا ہے۔ آج بھی وہ خط روز میں پڑھتا ہوں، اپنی صبح کا آغاز کرتا ہوں۔ 22 مہینے جیل کاٹی، 10 سال میں ممبر نیشنل اسمبلی رہا، 4 سال اب اللہ کے فضل و کرم سے اپنی پارٹی کی اور اللہ کی مدد سے اپوزیشن لیڈر رہا۔ تو 29 سال کا یہ ایک طویل سفر ہے۔ ویلکم بیک۔ سعودی عرب کے ساتھ تاریخی تعلقات کو گہری اور متنوع اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عرب میڈیا کو انٹرویو۔ کہا دونوں ممالک اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ دنیا کو یوکرین روس صورتحال پر تشویش ہے۔ امید ہے روس یوکرین امن مذاکرات جلد دوبارہ شروع ہوں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب دونوں ممالک اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ عرب میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ خصوصی تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ یوکرین میں جاری جنگ پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کے یوکرین اور روس دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ امید ہے دونوں ممالک کے درمیان امن مذاکرات جلد دوبارہ شروع ہوں گے۔ دونوں ممالک میں تنازع کے حل کے لیے مہاجمت کے فوری خاتمے، مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی ہے۔ خانہ کعبہ میں نوافل بھی ادا کیے۔ شہباز شریف کے لیے خانہ کعبہ کے اندر کی زیارت کے لیے خصوصی طور پر دروازہ کھولا گیا۔ وزیر اعظم نے ملک کی سلامتی، ترقی اور سماجی خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جدہ میں سعودی ولی عہد سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں اقتصادی اور تجارتی روابط کو بڑھانے پر بات چیت ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں پاکستانی افرادی قوت کے لیے روزگار کے مواقع پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے خلاف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعرے بازی کی منصوبہ بندی اور ہجوم کو اکسانے پر مقدمہ درج کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست گزار نے استدعا کی ہے کہ 28 اپریل کو مدینہ منورہ میں سیاسی نعرے بازی کے مرکزی کردار شیخ رشید ہیں۔ شیخ رشید احمد نے ہجوم کو ذلت آمیز حرکت کرنے پر اکسایا ہے۔ عدالت شیخ رشید کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے۔ عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 14 مئی کو طلب کر لیا ہے۔
امریکی مراسلے کی تحقیقات کے معاملے پر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے صدر مملکت عارف الوی اور چیف جسٹس کو الگ الگ خط لکھ دیے۔ صدر مملکت عارف الوی سے فوری کارروائی کی سفارش کر دی گئی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ مراسلے کے مندرجات میں سازش کے آثار نمایاں ہیں۔ اس سازش کا مقصد مجھے وزارت عظمیٰ سے ہٹانا تھا۔ یہ ایک نہایت سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے۔ اس کے نتیجے میں میری حکومت کو سازش پر مبنی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے چلتا کیا گیا۔ عدالت عظمیٰ سازش کے کرداروں کے تعین کے لیے کمیشن تشکیل دے جو کھلے عام معاملے کی تحقیقات کرے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں اگر کوئی شخص آئین پر عمل نہیں کرتا تو وہ آئین سے روگردانی کرتا ہے۔ آئین کا تحفظ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے جسے ہر صورت پورا کریں گے۔ قومی اسمبلی میں استعفوں کا حکم دے رکھا ہے۔ جن لوگوں نے استعفے دیے ہیں وہ آ کر خود اس بات کا اقرار کریں تب منظور ہوں گے۔ پارلیمان کے فیصلے پارلیمان میں ہی ہونے چاہیے۔ عدلیہ بھی آئینی ادارہ ہے، اس کے پاس کیس لے کر جاتے ہیں تو وہ فیصلہ کرتا ہے۔ ایک آئین ہے اور اس آئین پر اگر کوئی بندہ بھی عمل نہیں کرتا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین سے روگردانی کرتا ہے اور اس ایکشن سے کئی اور پیچیدگیاں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ جو استعفے میرے پاس آئے ہیں میں نے پہلے دن ہی جب میں نے حلف لینے کے بعد میں نے رولنگ دی تھی کہ وہ تمام استعفے جو ہیں وہ میرے سامنے پیش کیے جائیں اور اس پر جو پریلیمنری رپورٹ میرے پاس آئی ہے کہ ایک قواعد و ضوابط ہے استعفیٰ دینے کے، کوئی رولز ہیں، ان کے رولز کے تحت جو استعفے آئے ہیں ان کو تو قبول کر لیا جائے گا۔ جو اس سے ہٹ کر آئے ہیں یا جس میں شکوک ہیں ان لوگوں کو میں بلانا چاہتا ہوں۔ موسم کی بات کریں تو ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر برقرار ہے۔ کراچی میں بھی درجہ حرارت 40 ڈگری کو چھو گیا۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے 2 مئی کو گرد آلود ہوائیں چلنے اور درجہ حرارت میں کمی کا امکان ہے۔ ٹمپریچر جا سکتا ہے، یہ 2 دن گرم ترین دن ہے، پھر پرسوں سے اس میں بہتری آئے گی۔ 2 تاریخ کو امکان یہ ہے کہ کچھ آندھی وندھی چل جائے کیونکہ جو غربی ہواؤں کا ایک سلسلہ ہے بلوچستان میں پہنچے گا 2 تاریخ کو، اور پھر اپر سندھ میں بھی آندھی چلے گی، وہاں تو بارش بھی کا بھی امکان ہے، سکھر لاڑکانہ دھاتو سائڈ پہ، اور کراچی اور جو نواب شاہ اور حیدرآباد ان سبھی ڈسٹرکٹس میں آندھی، تیز آندھی یعنی ڈسٹ ڈاؤن ہونے کا امکان۔ کراچی میں شدید گرمی ہے۔ صوبائی حکومت نے شہریوں کو احتیاط برتنے کا مشورہ دے دیا۔ اسپتالوں اور صحت کے مراکز میں خصوصی وارڈز قائم کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے۔ اس وقت جناح اسپتال میں موجود ہیں نمائندہ نیو شفقت عزیز۔ شفقت، بتائیے کہ اس وقت اسپتال کی کیا صورتحال اور اب تک کسی مریض کو داخل کرنے کی اطلاع موصول ہوئی ہے یا نہیں؟ میں اس وقت کراچی کے سب سے بڑے جنرل اسپتال میں موجود ہوں۔ یہاں پر بھی ہیٹ اسٹروک وارڈ جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے۔ شعبہ حادثات کی انچارج ڈاکٹر سائمہ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ اس ہیٹ اسٹروک وارڈ میں کس قسم کی سہولیات رکھی گئی ہیں۔ ابھی تک ہمارے پاس کوئی پیشنٹ تو رپورٹ نہیں ہوا ہے، لیکن ہم نے احتیاطاً اپنا پورا سیٹ اپ قائم کر دیا ہے۔ ہمارے پاس وارڈز میں ہر چیز اویلیبل ہے، سارے فلوڈس موجود ہیں، تولیے، پانی کی وافر مقدار موجود ہے۔ ہیٹ اسٹروک کے بچاؤ کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر نہیں نکلیں، خاص طور پہ 11 بجے سے شام 3-4 بجے تک، جبکہ سورج اپنی شدید نوعیت کی حدت پیدا کر رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ کو غیر ضروری طور پہ گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، اور اگر نکلیں بھی تو اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھیں، اپنے ساتھ پانی کا استعمال رکھیں، اور خاص طور پہ بچے بوڑھے اس چیز کا بہت خیال رکھیں۔ انہوں نے ہدایت کی ہے شہری کو کہ وہ غیر ضروری جو ہے وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں اور پانی کا استعمال خصوصاً بچوں اور بوڑھوں میں زیادہ کروائیں تاکہ ہیٹ اسٹروک کے جو ممکنہ خطرات ہیں ان سے بچا جا سکے۔ جی، راجن پور کے علاقے کوٹلہ نصیر کے قریب جنگل میں آگ بھڑک اٹھی۔ ہوا کے باعث آگ کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر روانہ کر دی گئی ہیں۔ اس بارے میں مزید جانیں گے وہاں کی صورتحال ہمارے نمائندے عطا محمد سے۔ جی عطا، جو ہے واقع جنگل اس میں اس وقت آگ بھڑک اٹھی ہے، اور جبکہ دوسری جانب جو ہے ہوا کے بعد جو آگ کی شدت ہے اس میں جو ہے مسلسل جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آس پاس کے جو تمام علاقے ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ دھوئیں کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ دوسری جانب ہمارے ذرائع کے مطابق اس وقت 5 ایکڑ رقبے کو جو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور تاہم ابھی تک ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں جو ہے وہ راستے میں ہیں، لیکن ابھی تک تاہم پولیس بھی یہاں پر جو ہے ابھی تک نہیں پہنچی، جبکہ مقامی لوگ جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عطا آپ کا۔
दूसरी जानिब बिजली की लोड शेडिंग नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। बिजली की घंटों अदम दस्तयाबी पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। कहते हैं बदतरीन लोड शेडिंग ने मामूलाते जिंदगी मफलूज कर दिए हैं। हुकूमत सूरत हाल कंट्रोल करे। पाकिस्तान है सब तो ज़्यादा महंगाई अगर होई तो इमरान खान की हुकूमत ने की थी। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ परेशान हो गए हैं। हमें बहुत परेशानी है महंगाई की वजह से। छोटी छोटी तनख्वाहें हैं, महंगाई ज़्यादा है, जितने पैसे होते हैं उतना में कुछ आता नहीं है, बच्चे बेचारे परेशान हैं, ऊपर से ईद आ रही है। पहले 15-20 मिनट आधा घंटा चलता था, अभी 1 घंटा ज़्यादा चलता है। कपड़े हमारे अभी तक बने नहीं है, कह रहे हैं कि लोड शेडिंग है, ये है वो है। इस रमज़ान को महीने के देखो और लोड शेडिंग देखो, हम तो बिल्कुल परेशान हो गए। एक तो टाइम टेबल इसका मालूम नहीं है, बस धड़ाधड़ 1 घंटे के लिए चला जाता है, 2 घंटे के लिए। गर्मी तो है, गर्मी भी है, रमज़ान का महीना है और लोड शेडिंग है, लोगों को तकलीफ देते हैं। गुलशन में जो है 8 घंटे बिजली जा रही है और गिजरी में जो है 5 घंटे की बिजली जा रही है। पहले नहीं जाती थी, अभी जा रही है। रमज़ान में रात को भी नहीं होती, दिन को भी नहीं होती, कड़ी कड़ी बिजली खा दें। रात को या 10 बजे जुलती है, रात 12-1 बजे आती है। और ईद के लिए ख़वातीन की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो गई हैं। लाहौर से रिजवाना शेख। लाहौर लिबर्टी मार्केट की दुपट्टा गली की रौन के अरूज पर पहुंच गई। रंग साज धनक के नित नए डिजाइन उतार कर सादा दुपट्टों को 4 चांद लगाने लगे। ख़वातीन ईद पर जाज़बे नजर लगने के लिए मैचिंग लेसेस तलाश करती दिखाई देती हैं। जो दुपट्टे हैं वो मेन होता है, फिर इशू उनकी लेसिस और डाई, फिर डाई ना हो सही तो फिर कभी लेसिस का कलर ठीक नहीं आ रहा, कभी दुपट्टे का ठीक नहीं आ रहा। तो सूट तो कंप्लीट तो ही होता है ना जब दुपट्टा कंप्लीट हो तो। आप कहीं से भी ले लें, लेकिन आपकी तसल्ली यही होती है कि आप खुद से दुपट्टा तैयार करवाएं, क्योंकि हो सकता है वो जो ब्रांड वाले हैं उन्होंने लेस आपके हिसाब की ना लगाई हो। पीको करने वाले हजरात का मानना है अगर ख़वातीन का दुपट्टा पहले पीको ना करके दिया जाए तो बहसो तकरार का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसमें हमारी ये लेसें वगैरह लगती हैं इसके ऊपर, और सबसे बढ़िया बात है अगर ख़वातीन को दुपट्टा ना मिले तो समझ लीजिए उनकी ईद जो उनकी नामुकम्मल होती है। रंग साजों का कहना है ख़वातीन की पसंद के दुपट्टे पर टाई एंड डाई ना हो तो दुपट्टा ही छोड़ जाती हैं। हर ख़वातीन की यही डिमांड होती है कि हम लोग आएँ, फटाफट डाई करवाएं और फटाफट घर को चले जाएं। ईद की रौनकों में रंग भरने के लिए ख़वातीन अपने दुपट्टों को मुनफरिद और दीदा ज़ेब बनाती दिखाई देती हैं। दुपट्टा मशरक़ी रवायात का हुस्न होता है। हवाओं में लहराते खुश रंग आंचल अपने फनकार की महारत का मुंह बोलता सबूत पेश करते हैं। महीन में लगी चमकती दमकती लैसें ख़वातीन के बनाव सिंगार में इजाफे का बाइस भी बनती हैं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ रिजवाना शेख, नियो न्यूज़, लाहौर।